خشکی و تری پر قادر ہے آسان میری مشکل کر دے۔ خشکی و تری پر قادر ہے آسان میری مشکل کر دے۔ ساحل کی طرف کشتی نہ سہی کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ، ایک بڑھیا کی دعا نے کیسے ہوائی جہاز کو نیچے اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، مگر کیسے، یہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی۔ تو چلتے ہیں ہماری کہانی کی طرف۔ ایک آدمی گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اسی کی اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشست پر بیٹھا اور ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا، آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہٰذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پر اتارا جا رہا ہے۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور گویا ہوا، میں ایک جانا مانا عالمی ڈاکٹر ہوں، میرے لیے میرا ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمت رکھتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں 14 گھنٹے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں۔ کارکنوں میں سے ایک بولا، جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ ایک گاڑی کرائے پر لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ یہاں سے گاڑی میں جس مقام پہ آپ نے جانا ہے وہ 3 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں، تو 3 گھنٹے میں آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے اس مشورے پر عمل کیا اور ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی۔ موسلا دھار بارش اور جکڑ آڑے آئی اور وہ سفر جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی یہ راہ میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے کہ احساس ہوا راستہ گم ہو گیا ہے۔ جس راستے پر انہیں جانا تھا یہ وہ راستہ نہیں تھا، گاڑی کسی اور ہی راستے کی جانب گامزن تھی۔ نا امیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر پر نظر پڑی۔ اس طوفان میں غنیمت جان کر نیچے اترا اور جا کر دروازہ بجا دیا۔ آواز آئی، جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر ایک بڑھیا زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی۔ اس نے کہا، ماں جی اجازت ہے میں آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی، بیٹا کون سا فون؟ یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈال کر پیو، تھکن دور ہو جائے گی، اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، کھا لو تاکہ اگلے سفر کے لیے تمہارے اندر طاقت آ جائے۔ ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا، جبکہ بڑھیا نماز و دعا میں مشغول تھی۔ اچانک بجلی کوندی تو ان کی نظر پڑی اس بڑھیا کی جائے نماز کی بغل میں ایک بچہ کمبل میں لپٹا ہوا ہے، جسے وہ تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتی جا رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کے اس اخلاق اور لطف و کرم کا نہایت ہی مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے، آپ اللہ کی ایک نیک انسان ہیں، آپ کی اخلاق حسنہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو آپ مہربانی فرما کر میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلیں بھی آسان کر دے۔ بڑھیا بولی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم راہگیر ہو اور راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے، میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری ہر دعا سنی ہے، اللہ تعالیٰ کا نہایت شکر ہے کہ میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا ہے، جس کے لیے میں اپنی اللہ تعالیٰ کی بہت مشکور ہوں۔ بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہے، کیونکہ وہ دعا جو ہے وہ ابھی تک قبول نہیں ہو رہی،
شاید اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کون سی دعا اماں جان؟ بڑھیا بولی یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادموا پڑا ہے میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ ہے نہ باپ، میرا بیٹا اور بہو انتقال کر گئے ہیں، اور یہ میری اس بڑھاپے کی مطلب میری جو ہے نا یہ کل کائنات ہے۔ بڑھیا بولی یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑا ہے یہ میرا پوتا ہے، اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو کوئی موذی مرض ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں ایک ہی ڈاکٹر ہے، بڑا نامی گرامی، نام بتایا تھا اس کا، ہاں ذیشان۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کا نام ذیشان ہے، صرف وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ لیکن بیٹا میں بڑھیا کہاں تک اس تک پہنچ سکتی ہوں؟ میں کیسے لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ کرے، یا اس کی کتنی فیس ہو، یا وہ کس طرح سے میرے ساتھ سلوک کرے۔ تو بس میں یہی دعا کرتی رہتی ہوں میری تو خیر ہے، یہ بیچارہ خوار ہو جائے گا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں اس کا علاج ہو جائے۔ بس اب اللہ سے یہی امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ تو جو ہے بس یہی دعا ہے جو میری ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ بہت بھرائی ہوئی آواز میں بولا خدا کی قسم آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا، آسمان پر بجلیاں کندوا دی، مجھے رستہ بھلوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلا آؤں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح قبول کر کے اپنے بندے کے لیے یوں اسباب فراہم کرتا ہے۔ بے شک آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور بہت اچھی طرح سے قبول کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تم تک پہنچا دیا اماں جان، میں خود نہیں آیا، یہ سب آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ انسان انسانیت ہی سے ہے، انسان کے اندر سے انسانیت نکل جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے تو اپنے بہت سارے فرشتے پیدا کیے ہیں، تو انسان کو انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروڑیاں۔ شکریہ۔